بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کا مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ بڑھ سکتا ہے یا بڑھنے والا ہے تو ابھی بات غلط نہیں ہوگی۔ ایک علاقہ ہے جو نگورو کاراباخ کا علاقہ ہے، وہاں اس کا جو محل وقوع ہے اس لحاظ سے جغرافیکلی وہ حقیقت میں آذربائیجان کا حصہ ہے۔ اس بات کو دنیا مانتی ہے، اس بات کو انٹرنیشنل میپ مانتا ہے، اس کو UN مانتا ہے، اس کو دنیا کا ہر ملک مانتا ہے۔ ماننے کو سب مانتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ جو کہ وہ ہے۔ اور آرمینیا نے اپنی جو ان کا امن معاہدہ ہوا تھا، اس درمیان جو فوج ہے وہ نگورو کاراباخ کے اس کے ارد گرد اس نے جمع کر دی تھی، وہ وہیں پر ہے۔ اس کو نکال دینا چاہیے تھا روس کو وہاں سے۔ جب روس یہ امن معاہدہ کروا رہا تھا تو اصولاً یہ امن معاہدے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میری زمین پر فوج چھوڑ کے جاؤ، کیونکہ پھر امن معاہدہ کہاں کا ہوا؟ امن تو ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں 10 بندے لے آؤں اور کوئی صلح کرنے آ جائے تو ہم کو چاہیے کہ وہ 10 بندے باہر چلے جائیں، نہ کہ 2 بندوں کو وہاں بٹھا کے رکھیں۔ اگر 2 بندے میرے وہاں بیٹھے رہیں گے تو امن کیسے ہوگا؟ تو اس لیے آرمینیا کو وہاں پر ایکسس دی گئی۔ تو سب سے پہلے مسئلہ تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ساتھ دینے کا۔ تھوڑا سا کنفیوز اگین کنفیوز صورتحال۔ جو آذربائیجان ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے، اور اس کے اندر جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کے اندر تقریباً 60% کی جو آبادی ہے وہ شیعہ مسلم کہلاتے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر جو آذربائیجان کے لوگ ہیں تقریباً 2 کروڑ، جو ان کا کیونکہ وہ بارڈر لگتے ہیں تو 2 کروڑ قریب وہیں کے لوگ جو ہیں، یعنی کہ آذری لوگ جو ہیں وہ ایران کے اندر بھی رہتے ہیں۔ ان کی جو آبادی ہے تقریباً 25% اس کے اندر تو آذربائیجان کے لوگ رہتے ہیں، جو ہسٹوریکلی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب ہم ایران کی حکومت کا بیہیویئر دیکھتے ہیں تو وہ کھڑی ہو گئی ہے آرمینیا کے ساتھ۔ یعنی کہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو مجھے بتائیے کہ ایران کا یہ اقدام کس حد تک ٹھیک ہے کہ اگر وہ یہ کہتی کہ جی میں کھڑا ہوں آرمینیا کے ساتھ، عوام مخالف ہو گئی ہے، عوام جوتے مار رہی ہے، عوام سڑکوں پہ آ گئی ہے، اور اس حد تک سڑکوں پہ آ گئی ہے کہ ان کے اپنی حکومت کو ختم ہونے کا خطرہ ہو گیا تھا۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ امن کی بات کر لیتے ہیں، لیکن عوام کے ریئیکشن کے بعد۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ آرمینیا کو شیئر کیوں دے رہے ہیں؟ آگے میں بات کر رہا ہوں جو باقی ملک بھی ڈرامے بازی کر رہے ہیں، لیکن آرمینیا کیا حق پہ لگتا ہے آپ کو؟ کیا یعنی کہ آذربائیجان اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے؟ کیا آرمینیا اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے؟ آرمینیا وہ آذربائیجان زمین چھیننے کے لیے کر رہا ہے نا، تو اس کو اس ٹائم اگر آپ شے دیں گے تو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھے گا۔ میرا ماننا یہ تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہوگا، آپ بولیں گے کہ پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے، بھارت کا سٹینڈ کیا ہے، ترکی کا سٹینڈ کیا ہے، امریکہ کا سٹینڈ کیا ہے، اور روس کا سٹینڈ کیا ہے۔ روس کا سٹینڈ تو یہ ہے جی کہ وہ اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے۔ روس کو اس ٹائم مجھے سب سے زیادہ ایکٹیو دیکھنا تھا۔ آذربائیجان کے ساتھ تعلقات اس کے اچھے ہیں، اور جو وہ ہے آرمینیا، اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، کچھ زیادہ ہی اچھے ہیں اس کے۔ وہاں تو وہ اس کا الائی بھی ہے کہ اگر کوئی جنگ ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ اگر آرمینیا کی زمین پہ بم کرے گا تو شاید وہ تب اٹھے گا، ورنہ وہ کہہ رہے گا جی جب تک مجھے آپ معاف کریں، جب تک آپ آذربائیجان کے اندر کر رہے ہیں آپ لگے رہیے۔ امریکہ کے پوچھتے ہیں تو امریکہ خاموش ہے۔ آپ مجھ سے ترکی کا پوچھتے ہیں تو ترکی حق پہ کھڑا ہے۔ وہ ترکی بول رہا ہے کہ جناب والا اس کی زمین ہے، اس کی جگہ ہے، آپ اس کی اب وہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی جغرافیکل ہسٹری کی طرف جائیں گے تو آپ چینج کروا لیں، امن سے چینج کروا لیں۔ آپ اس کو بڑھانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ترکی کی جو پائپ لائنز ہیں جو یورپ اور اس کو جوڑتی ہیں ترکی سے، تو وہ بھی ڈسٹربنس کا شکار ہے، وہ بھی پھٹ سکتی ہیں کیونکہ اس کے آس پاس جنگ پھیل چکی ہے۔ تو ترکی کو اس کا نقصان بھی ہوگا، اور اس کا کچھ نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے میرے حساب سے روس کو بھی۔ لیکن روس کو اس میں ایک ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا، لیکن وہ اس کو جو ڈیلے کر رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ پھر ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی۔ اسرائیل کے بعد میں پاکستان اور بھارت کی بات کرتا ہوں۔ اسرائیل کے بارے میں سب کو بہت کنفرم تھا کہ یہ ٹیکنیکلی چونکہ جو آرمینیا ہے وہ ایک عیسائی آبادی کا ملک ہے، تو یہ بائی ڈیفالٹ کیونکہ اور اس کے تعلقات بھی ہیں، اس کے سفارتی تعلقات بھی ہیں، تو وہ ساتھ دے گا۔ لیکن آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ آرمینیا وہ جو اسرائیل ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہاں پر اب مجھے بتائیے کہ ایران کی میں نے بات بتائی آپ کو،
اس کی بات بتائی. یہاں پر مذہب کا یا میجورٹی کا یا کسی ستیہ ناس ہو گیا سارا. سر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اصل میں دنیا کہاں کس طرف ہے. مطلب یہ لڑائی کس طرف سپورٹ کر رہی ہے. مذہبی لڑائی, مذہبی سپورٹ کس کو مل رہی ہے؟ اسرائیل کی سپورٹ جو ہے وہ کھڑی ہے آذربائیجان کے ساتھ, اور 60% اسلحہ جو ہے اسرائیل کا وہ آذربائیجان کے اندر استعمال ہو رہا ہے آرمینیا کے خلاف. اور آرمینیا جو ہے وہ عیسائی ملک ہے, تو اس پر امریکہ خاموش ہے. تو مذہب کا تو سب ختم ہو گیا میرے حساب سے. اب تو کچھ کہانی کچھ اور ہے, اب سمجھنا پڑے گا. اب تھوڑا سا ہم کو بھی اس بات کو سمجھنا پڑے گا, اور جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اپنے کمنٹس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں سے سیکھ لوں, کیونکہ یہاں پر عجیب صورتحال ہے. اب آخری میں بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کی کہ وہ ان کا اسٹینڈ کیا ہے. پاکستان کے بارے میں آپ جانتے ہو, پاکستان ہمیشہ حق پہ ہی کھڑا رہتا ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ مظلوم کا بھی ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ حق پہ بھی کھڑا رہا ہے. اور پاکستان کا سٹانس جو ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی بات غلط ہے تو مجھے کمنٹ کر سکتا ہے, وہ بھارتی ہو یا کسی ملک کا بھی ہو, وہ کر سکتا ہے. پاکستان کا سٹانس ہے کہ آج جو زمین ہے نگورو قرباغ کی, اس کے اوپر جو حق تسلیم کرتی ہے دنیا, سب کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کا احترام بھی کرنا چاہیے. اور پاکستان چاہتا ہے کہ جس زمین کے اوپر آپ اس کا حق تسلیم کرتے ہیں آذربائیجان کا, اس حق کا احترام تمام لوگوں پر لازم ہے. اگر کوئی اس کے اندر انٹرفیرنس کرتا ہے تو اس کو روکا جائے تاکہ کسی اور ملک کو شے نہ ملے. یہ پاکستان کا سٹانس ہے. اب آپ آ جائیے بھارت کے سٹانس کے اوپر. بھارت کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ اس ٹائم وہاں پر جو ہے بی جے پی سرکار ہے, یعنی کہ مودی کی سرکار ہے. اور کہیں کسی ملک میں بھی اگر کوئی 2-3 چیزیں ہیں, 2-3 پوائنٹس ہیں, یہ انگریڈینٹس اگر اس میں ہیں کہ وہ ظالم ہے یا وہ قبضہ مافیا ہے, تو بھارتی سرکار اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو جاتی ہے. بھارت کی سرکار کو قبضہ کرنا پسند ہے, بھارت کی سرکار کو ظالم پسند ہے. آپ بولیں کہ جی زمین اس کی قبضہ وہ کر رہا ہے, تو جو قبضہ کر رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اس سے ہم جس طرح ارمینیا کر رہا ہے, بھارت اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا, کہتا بالکل ٹھیک ہے کرو. کیونکہ ان تمام باتوں سے جب مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھارت ایسا کیوں چاہے گا کہ وہ ایک کرے, مطلب غلط کے ساتھ کیوں دیتا ہے بھارت ہمیشہ, کیونکہ وہ خود غلط کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو جب آرمینیا کو شے ملتی ہے آذربائیجان میں گھسنے کی, تب اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ وہ واحد ملک نہیں بنا چاہ رہا دنیا کا کہ جو اس کو الزام آ جائے گا یار آپ قبضہ کرتے ہو, قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو, 10 لاکھ فوج چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں اکیلے تھوڑی ہوں, آرمینیا بھی یہی کام کر رہا ہے, اسرائیل بھی یہی کام کر رہا ہے, جا کے پوچھو ان سے, پہلے اسرائیل سے پوچھو, پھر آرمینیا سے پوچھو, پھر میرے پاس آؤ. تو ان لوگوں کو شیلڈ چاہیے ہوتی ہے. تو مودی سرکار کو اس ٹائم شیلڈ چاہیے, اور یہ شیلڈ تیار ہو رہی ہے, وہ تیار کر رہے ہیں اس کو. ایک امریکی دوست ہے میرا, اس کو وہ مجھ سے بات کرتا رہتا ہے اور میں اس سے بات کرتا رہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بولا کہ اگر آپ کو, اور پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, وہ یہ بات بلیو کرتے ہیں, امریکنز بلیو کرتے ہیں. آج ایک رپورٹ بھی آئی, آپ سے شیئر کرنی ہے میں نے, امریکہ سے ہی رپورٹ آئی ہے فارن پالیسی کی. تو وہ کہتے ہیں یار اگر آپ کو امن کرنا ہے نا بھارت کے ساتھ, تو آپ امن کر سکتے ہو. آپ ایک کام کرو, آپ اس اسٹینڈرڈ پہ آ جاؤ جس اسٹینڈرڈ کے اوپر بھارت کسی ملک کو پسند کرتا ہے. تو آپ بھارت کے کسی علاقے پہ قبضہ کر لو, کسی شہر پہ قبضہ کر لو, تو آپ کو وہ اسٹینڈرڈ ہو جائے گا کہ جس میں وہ پسند کرے گا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, تو آپ پاکستان نے بھی کیا ہے تو میں نے بھی کیا, اور یہ بات ہو جائے گی. تو اس کا مشورہ یہ تھا کہ آپ سیدھا دلی پہ قبضہ کر لیں, تاکہ آپ کی جے کار وہاں پہ ہو جائے کہ بھائی یہ دیکھیں ہم تو صرف کشمیر پہ لے کے بیٹھے ہیں نا, یہ تو ہم سے دلی چھین کے بیٹھ گئے, تو یہ کتنے وہ ہو گئے ہیں. تو اس لیے وہ آپ سے دوستی کر لے گی, مودی سرکار جو ہے پاکستان دوستی کر لے گی. اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان حق پہ کھڑا ہوتا ہے, سچ پہ کھڑا ہوتا ہے, ایمانداری کی بات کرتا ہے, دیانتداری کی بات کرتا ہے, پیار کی بات کرتا ہے, یہ باتیں مودی سرکار کو بہت بہت برے لگتی ہیں کہ جب آپ امن کی, شانتی کی, پیار کی بات کرتے ہیں. یہ باتیں مودی سرکار کے مزاج کے خلاف یہ باتیں ہیں. تو جو ملک بھی یہ باتیں کرے گا تو پھر وہ اس کے لیے بھارت سے دوستی ممکن نہیں ہے, اور اسی لیے پاکستان کی اور بھارت دوستی اب ممکن نہیں رہے گی, کیونکہ ہمارا لائن حق اور سچ کا ہے, اور انہوں نے جو لائن لی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قبضہ کرو, یعنی قبضہ مافیا جو ہے وہ اس میں وہ انٹرسٹڈ ہیں. ہم نہیں ہو سکتے ہیں, ہم نے حق اور سچ پہ رہنا ہے. اور اگر آپ اس میں اپنا فیڈ بیک دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو میری سمجھ میں آتی ہے میں آپ کے آگے کھول کے رکھ دی ہے. یہ نظر آ رہا ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے, ہماری ریسرچ تو یہی کہتی ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, آپ مجھے بتائیے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.